أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زملوني زملوني ثم صبوا علي ماء باردا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے، جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق۔ درود و سلام قائد و جہاں امام الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبات کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل والی زندگی، مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور سیرت بیان کرنے کا مقصد ہمارے دلوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھے، اور پھر مجھ سمیت ہم سبھی سنا کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام کی جب 35 سال عمر ہوئی تو یہ جو آخری 5 سال آپ علیہ السلام نے گزارے، ان 5 سالوں کے حوالے سے گزشتہ خطبہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 37 برس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملت ابراہیمی کی بچی کھچی جو تعلیمات تھی، ان کے مطابق غار حرا کے اندر جا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے، اور رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کا آپ علیہ السلام وہاں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام مزید جب ان کی جو قوم تھی اپنی ان کی حالت کو دیکھتے تو بڑے رنجیدہ ہوا کرتے تھے، بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ قوم کا جو بگاڑ تھا وہ یقیناً ایک سنجیدہ آدمی، اور پھر جس کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازنا ہو، وہ جب ان کو قتل و غارت کرتے، شراب پیتے اور دیگر برائیوں کے اندر ملوث دیکھتے تو یقیناً نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہوا کرتے تھے، رنجیدہ ہوا کرتے تھے۔ ان کا بگاڑ ایسا تھا کہ مولانا حالی کہتے ہیں نا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ لوٹ اور مال میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جگڑ بیٹھتے تھے،
جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں تھا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی تلوار چلتی تھی روزانہ ان میں۔ یہ حالات مولانا حالی نے بیان کیے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تربیت کے لیے اب نبی بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو 3 سال گزارے غار حرا کے اندر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ غار حرا میں موجود تھے۔ اچانک فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے آ کر کے مجھے کہا اقرا، کہ پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی، نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس شخص نے مجھے پکڑا، مجھے دبایا، اپنے گلے سے لگا کر کے مجھے دبایا، حتیٰ کہ مجھے چور چور کر دیا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ پھر مجھے پکڑا، پھر مزید ذرا زور سے دبایا، اور پھر مجھے تیسری مرتبہ بھی میں نے جب یہی کہا، پھر مجھے دبا کر کے اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آج یہ وہ دن ہے جس دن محمد بن عبداللہ سے آج کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے ہیں۔ نبوت سے قبل محمد بن عبداللہ تھے، آج محمد الرسول اللہ بنے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اس آدمی نے آ کر، اس شخص نے آ کر کے مجھے دبایا، میں ڈرا، یہ حالات میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر میں واپس پلٹا۔ اب یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے، آخری راتیں ہیں، 21ویں یا 25ویں رات بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، آ کر کے میں نے کہا زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر اوڑھیے، میرے اوپر کمبل دے دیجئے، ثم صبوا علی ماء باردا، میرے اوپر چادر دیجئے اور میرے اوپر پانی، ٹھنڈا پانی بہائیے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے لگتا ہے مجھے کوئی قتل کر ڈالے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی محترم علیہ السلام پر جب کمبل اوڑھ دیا، آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا۔ بڑے پریشانی کے عالم میں ماں خدیجہ نے حوصلہ دیا، کمال کلمات کہے، کمال حوصلے والے الفاظ تھے۔ کیا کہا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، مجھے کوئی قتل کر ڈالے گا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سبب کیا ہے؟ انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری ملانے والے ہیں، آپ نے رشتوں کو ملایا ہے، آپ نے کبھی قطع تعلقی نہیں کی۔ وتکسب المعدومہ، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تقری الضیفہ، مہمان کی
عزت کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ کی قسم ہے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد ماں خدیجہ اب اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی، جا کر کے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل اب یہ تورات کے عالم تھے، عبرانی زبان لکھا کرتے تھے، تورات بھی لکھ رہے تھے، نبی نے ہو چکے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس لے کر کے گئی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، سارا واقعہ سنایا۔ اب ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ تو نبوت والا کوئی سلسلہ لگ رہا ہے، یہ نبوت والا معاملہ لگتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ کو اللہ نے نبی بنانا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ آپ کی قوم اگر آپ کو اللہ نے نبی بنایا، اگر مجھے لگتا ہے جو وہی فرشتہ ہے اگر وہی ہے تو پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہوگا آپ کو آپ کی قوم ہی آپ کے علاقے سے نکالے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَوَا مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے نکالیں گے جو میرے ساتھ کو امین مانتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ اللہ کی قسم ہے جب توحید والوں نے توحید کی دعوت دی ہے، کوئی بھی نبی آ کر کے جب رب کی توحید کی دعوت دیا کرتا تھا تو ان کی قوم نے ان کو ان کے علاقے سے نکالا، کہیں مجنوں کہا، کہیں دیوانہ کہا، پاگل تک کہا کرتے تھے۔ قوموں نے نکالا ہے نبیوں کو انہی کے علاقے سے۔ نبی محترم علیہ السلام نے اسی بات کا اظہار کیا، کیا یہ لوگ جو مجھ سے بڑی محبتیں کرنے والے، مجھے ساتھ کو امین کہنے والے، انصاف کے چرچے تھے میرے نبی کے، پاک دامنی کے چرچے تھے میرے نبی کے، اظہار تو بنتا تھا نا، کیا یہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں۔ یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر غار حرا میں پہنچے، وہاں جا کر کے پھر سوچو بچار، اب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا، وحی نہیں آ رہی۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں تاکہ آپ علیہ السلام دوبارہ مستعد ہو جائے اور پھر طمع بھی ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی آنے والا ہے، پیغام آئے گا، دوبارہ جو خوف تھا وہ بھی ظاہر ہو جائے، وہ خوف بھی ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اعتکاف کا مہینہ ختم ہوا، شوال کی یکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نیچے اترے اس غار حرا سے جس کو آج جبل نور کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں میدانی علاقے میں پہنچا، میدانی زمین پہ پہنچا، مجھے آواز دی گئی، نودیتو، مجھے آواز دی گئی، نظرت عن یمینی، میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا، فلم ار شیئا، میں نے کچھ نہ دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے بائیں جانب دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز تو دی گئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، میں دیکھتا ہوں وہی فرشتہ جو پہلی وحی لے کر کے میرے پاس آیا تھا، رب نے اسی فرشتے کو دوبارہ میرے سامنے اصلی حالت میں نے زمین و آسمان کے خلا کے درمیان دیکھا، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا 600 پر تھے، مشرق و مغرب کو ڈانپا ہوا ہے، آسمان نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کی قسم اتنے بڑے بڑے فرشتے، رب کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات، یہ نبی محترم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں بڑا پریشان ہوا، جسم پہ کپ کپی تاری تھی، حتیٰ کہ میرا جسم جھک گیا، زمین کی طرف میں جھکا، دوبارہ گھر پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ماں خدیجہ سے جا کر کے کہا خدیجہ زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دیجئے، کمبل دیجئے، میرے اوپر ٹھنڈا پانی بہائیے، میرے اوپر پانی بہاتے چلے جائیں اور کمبل اوڑھ دیجئے۔
آپ علیہ السلام پر کمبل اوڑھ دیا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کمبل کو لے کر کے جب لیٹے ہیں، اسی حالت میں جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا۔ آ کر کے کیا پیغام دیا؟ اب دوسری وحی کا نزول ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کمبل اوڑھنے والے، اب اٹھنا ہے آپ نے، اب اٹھیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، رب کی توحید کے ڈنکے بجائیے، اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنی پاکی کو، اپنے پاک ساتھ جسم کو بھی ساتھ لے کر کے چلیے۔ یہ نہیں ہے، روح کے ساتھ روح اور جسم کی پاکی کی ضرورت ہے۔ جب تعلیم و تزکیہ کا پروگرام ہو، اس میں پاک صاف ہونے کا درس دیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب توحید کی دعوت آپ نے دینی ہے، اب ان کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے۔ یہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے، جب تکلیفیں آئیں گی آپ نے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا رب کہہ رہا ہے۔ اب دوسری وحی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، اب اٹھیے اور رب کی توحید کا جا کر کے اعلان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیغام بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور ایسا اٹھے پھر سوئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کر کے لوگوں کو دعوت، آپ قوم جو ہے وہ بڑی اکڑ قسم کی قوم تھی اور جڑ تھی، اور اپنے باپ دادا کے دین پہ چلی آ رہی تھی۔ اب نہیں کوئی بھی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی تو یقیناً جان کا خطرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے حکمت کے تحت آپ علیہ السلام کو یہ آرڈر دیا کہ آپ نے خفیہ تبلیغ کرنی ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ابی ارقم کے گھر، سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں تبلیغ کرتے رہے۔ اب پہلی وحی رکنے کے بعد جو دوسری وحی سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں، اب یہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اور ان کی موجودگی میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت دی ماں خدیجہ کو کہ خدیجہ اللہ نے مجھے نبی بنا لیا، نبوت سے نوازا ہے۔ ماں خدیجہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیسے نہ مانتی؟ آپ علیہ السلام کی صداقت کے تذکرے سن رکھے تھے، نبوت سے قبل کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں؟ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام پھر نکلے اپنے یار کی طرف، یار غار کی طرف، اپنے جگری دوست کی طرف، سیدنا صدیق اکبر کی طرف۔ ابو بکر کیوں نہ مانتے؟ اللہ کی قسم ہے، پہلے پہل جو اسلام لانے والے ہیں ماں خدیجہ ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کی طرف میرے پیغمبر گئے، جا کر کے کہا مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں تھا۔ صدیق کو صدیق کہتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبر کی بات کو سنتے ہی میرے نبی کی بات کو سچ مانا تھا، کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کی کفالت کی تھی، وہ آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، تو 10 سال روایات کے اندر آتا ہے 10 سال ان کی عمر تھی، ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے بنے، اور پھر آپ علیہ السلام کے غلام تھے زید بن حارثہ، وہ بکتے بکاتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ اب یہ زید بن حارثہ پتہ نا کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ جب بکتے بکاتے آئے نا، باپ کو اور چچا وغیرہ کو پتہ چلا کہ محمد نامی شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہمارا بیٹا، آ کر کے بڑی آفر کی کہ آپ ہم سے فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں اور ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے زید کو بلایا اور کہا زید تمہیں اختیار ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، سختی نہیں ہے،
آئے یہ غلام بن کر کے آنے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں اور دوسری طرف باپ ہے، سگا باپ، ہمارے گھروں میں بھی کام کرنے والے خدام ہیں، خادمین ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہیں اور اختیار بھی دیا ہے، آزادی بھی ملنی تھی، زید جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جان آپ کے پاس کبھی کبھار آ جایا کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، جب یہ محبت میرے نبی نے دیکھی پھر محبت کی انتہا کر چھوڑی، جہاں زید بن حارثہ کہا جاتا تھا آج میرے نبی نے کہا یہ آج کے بعد زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جب اسلام کے احکامات آئے تو پھر اصلی نام پہ اللہ رب العالمین نے اسلام سے منع کیا، زید بن محمد نہیں کہہ سکتے، پھر زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے والے، پھر سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے محبتیں ہیں، پیار ہے، نہیں گئے۔ ہمارے لیے بھی میسیج ہے، اللہ کی قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی محبتیں کرنے والے تھے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بڑی محبتیں کی ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے چھوٹوں سے محبت کرو، بڑوں کی توقیر کرو، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بغار اس حد تک ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی معاف نہیں کرتے، والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی، والدین کے ساتھ بھی اس انداز میں گفتگو ہے کہ جو انداز کسی پرائے کے ساتھ بھی نہیں بنایا جاتا۔ اللہ کی قسم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک نے 10 سالوں میں کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا تو نے یہ کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا، 10 سالوں میں ایک بار بھی نہیں کہا۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں بچہ تھا اور میں چلا جایا کرتا بعض دفعہ اور میں بچوں کے ساتھ جا کر کے کھیلنا شروع کر دیتا، آپ علیہ السلام نے جس کام کے لیے بھیجا ہوتا میں وہ کام کرتا ہی نہیں تھا، کھیلتا رہتا۔ نبی علیہ السلام پھر آتے اور کبھی بھی نہیں کہا تھا میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا اور تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے تبلیغ کا آغاز کیا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی ساتھ ملے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اب ڈیرے دار تھے، چودھری تھے، بات بڑی مانی جاتی تھی، جو بھی اپنے اعتماد کے لوگ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے کہنے پر تقریباً 40 کے قریب جو ہے وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جو ابتدائی دعوت ہے اب 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اب یہ ایسا پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی گئی۔ دوسری وحی کے بعد جو تیسری وحی ہے اس میں سورۃ الفاتحہ تھی، اسی کو نماز قرار دیا گیا۔ یہی صورت پڑھنی تھی، 2 رکعت صبح پڑھتے اور 2 شام پڑھتے تھے، 2 ہی نمازیں تھیں ابھی تک، کیونکہ اسلام کے جو احکامات تھے وہ پوری طرح ابھی نازل ہوئے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام 3 سال تک اسی طرح دعوت دیتے رہے۔ 3 سال بعد پھر دوبارہ حکم نازل ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب آپ اٹھیے اور کھلم کھلا لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے اور ان مشرکین کی پرواہ نہیں کرنی اور اعراض کریے، چھوڑ دیجیے ان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب صفا پہاڑی اس کے اوپر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا صباحا، اور لوگوں میں محمد، لوگوں نے سب نے سنا، کسی نے پوچھا کہ کون ہے، فرمایا محمد ہے، جو خود نہیں آ سکتا تھا کسی اور کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا، حتیٰ کہ لوگ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے؟ سبھی نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، یقین کریں گے۔ پھر پیغمبر نے جب یہ دعوت دی لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب کے بھی مالک بنو گے، عجم کے بھی مالک بنو گے،
اللہ حکومت دے گا، سلطنت سے نوازے گا، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ اپنے بول کر کے کہے تھے، اپنوں نے کہا تھا تب لک یا محمد، اے محمد تیرے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ رب نے پوری صورت اس خبیث کے بارے میں نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ کی قسم ہے، رب نے آسمانوں سے صورت نازل کی ہے، ابو لہب تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ جملے کہے ہیں، رہ دی دنیا تلک تجھ پہ، اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہے گی، اور کوئی بھی صورت کو پڑھے گا پھر بھی تجھ پہ لعنتیں برستی رہے گی۔ یہ رب کی محبت تھی۔ جب کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، سب کو دعوت دی، یہ اپنے ہی خلاف بولے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب یہ حکم نازل ہوا، کوئی محفل ایسی نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں۔ بازاروں میں گئے ہیں میرے نبی، جا کر کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ لوگوں، وہ میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ دعوت دی پھر پتھر برسانے والوں نے پتھر بھی برسائے تھے، میرے نبی کو تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی اسی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا ہمارا حق بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے، اللہ کی قسم جس طرح آج ذلت ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، قیامت تک ایسے رہے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، تو اپنے بھی خلاف ہوئے تھے، اور اس دعوت کو لے کر کے جو بھی اٹھتا ہے، اللہ کی قسم لوگ اس کے خلاف اٹھتے ہیں۔ پھر بندے کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے کون خلاف ہے کون حق میں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ آرڈر ہے کہ یہی دعوت، اور ہر نبی نے یہی دعوت دی تھی کہ تمہارا عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ ایک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، تمہیں اولادیں دینے والا اللہ ہے، کسی کو اولادیں نہ دے تو وہ بھی اللہ ہے، تمہارا داتا صرف اللہ ہے۔ اللہ کی قسم جب یہ دعوت دی تھی تو ان لوگوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں شروع کی تھی۔ اس دعوت کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر گلی کوچے کا رخ کیا اور جا کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے۔ اسی دعوت کی آج ضرورت ہے۔ اگر آج ملک پاکستان اسی مقصد کے لیے لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ اس کی بنیادوں میں ہے، اللہ کی قسم آج اگر اس کلمے پہ سبھی مل جائیں، اس ایک کلمے پہ جڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا تملک العرب والعجم، تو بتلائیں چند سال لگے تھے، چند سال عرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی کہ نہیں۔ اسی بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔